اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کے نظام سے روشناس کیا اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے جمعہ کی اہمیت، یعنی وہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار بنایا، وہ دن جس میں خیر، برکت، مغفرت، رحمت اور قرب الہی کے انوار بکھرے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں جمعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ دعا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ دوڑنا جسمانی دوڑ نہیں بلکہ روحانی جوش، ذوق اور شوق کا اظہار ہے۔ جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب بلاتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جمعہ کی فضیلت۔ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ سبحان اللہ! یہ وہ دن ہے جس سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا اور اسی دن سے انسان کی آزمائش کا باب بھی کھلا۔ گویا جمعہ انسان کی اصل کی یاد دہانی بھی ہے اور انجام کی تیاری کا سبق بھی۔ اور جمعہ کے دن کی خاص عبادات، رسول اکرم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اچھی طرح صفائی کرے، خوشبو لگائے، مسجد جلدی جائے، خاموشی سے خطبہ سنے اور 2 رکعت نفل ادا کرے، اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ یہ وہ دن ہے جس سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا اور اسی دن سے انسان کی آزمائش کا باب بھی کھلا۔ گویا جمعہ انسان کی اصل کی یاد دہانی بھی ہے اور انجام کی تیاری کا سبق بھی۔ اور جمعہ کے دن کی خاص عبادات، رسول اکرم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اچھی طرح صفائی کرے، خوشبو لگائے، مسجد جلدی جائے، خاموشی سے خطبہ سنے اور 2 رکعت نفل ادا کرے، اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ سبحان اللہ! یہ وہ قبولیت کی ساتھ ہے جس کی تلاش میں اہل دل، اہل عشق اور اولیاء اللہ جمعہ کے دن عبادت، ذکر اور دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن بعد عصر کے وقت اکثر علماء و مشائخ دعا کرتے ہیں، کیونکہ امید یہی ہوتی ہے کہ یہی وہ مبارک گھڑی ہو۔ جمعہ کا دن اجتماعی عبادت کا مظہر۔ مرعززو اسلام نے عبادت کو صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بھی بنایا۔ روزانہ نماز جماعت کے ساتھ، سال میں 2 عیدیں امت کے اجتماع کا مظہر اور ہفتے میں ایک جمعہ امت مسلمہ کی وحدت کا دن۔ یہ وہ وقت پہ جب امیر و غریب، عالم و جول، بوٹ و جوان سب ایک صف میں کھڑے تھی۔ سب کے دل اللہ کے ذکر سے لبریز ہوتے ہیں۔ امام خطبہ دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، امت کو راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اجتماع امت کو ایک جسم بناتا ہے، ایک روح عطا کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم تنہا نہیں، ہم ایک امت ہیں، امت محمد۔ جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت۔ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ سبحان اللہ! جو شخص جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے، گویا وہ روحانی طور پر نبی کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے۔ اللہم صل علی محمد او علی محمد۔ جمعہ کا دن روحانی تجدید کا موقع۔ جمعہ کا دن ایسا ہے جیسے ہفتے کا ریسیٹ بٹن۔ دنیا کی دوڑ، مصروفیات، گناہ، کمزوریاں، سب کچھ ایک ہفتے میں ہم پر چھا جاتا ہے، اور پھر جمعہ آتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے، واپس لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ یہ دن توبہ کا، ذکر کا، دعا کا، اصلاح نفس کا دن ہے۔ اور جمعہ کے دن کی تیاری نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر لازم ہے۔ بخار یہ غسل جسمانی صفائی کے ساتھ روحانی صفائی کی علامت بھی ہے۔ خوشبو لینا، صافنا، جلد مسجد جنن، سب آداب۔ جو شخص جمعہ کی تیاری ادب و عشق سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ آج کے دور میں جمعہ کی اہمیت۔ افسوس کہ آج ہم نے جمعہ کو صرف رسمی عبادت بنا لیا ہے۔ خطبہ سننے کی بجائے لوگ گفتگو میں مصروف رہتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، جبکہ جمعہ کا خطبہ نبی کے خطبے کی یادگار ہے۔ یہ عبادت نہیں، تعلیم اصلاح کا درس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن اپنے دل کو اللہ کے لیے زندہ کرے، مسجد کو عبادت سے آباد کرے اور جمعہ اور امت کی بیداری۔ مرعززو اگر امت مسلمہ جمعہ کے پیغام کو سمجھ لے تو اس کی حالت بدل سکتی ہے۔ جمعہ ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے، نظم و ضبط سکھاتا ہے، اتحاد کا سبق دیتا ہے۔
ये दिन हमें बताता है कि उम्मत एक जिस्म है, अगर एक हिस्सा तकलीफ में हो तो दूसरा बेखबर नहीं रह सकता। और जुमा की रात, शब्न जुमा के अमाल, सूरत अल-कहफ की तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत, इस्तिग़फ़ार और तौबा, नफल नमाजें और दुआएं, वालिदैन, उम्मत और मरहुमीन के लिए दुआ। शब्न जुमा की इबादत का अजर आम दिनों से ज्यादा है। ये वो रात है जो दिलों को नरम करती है, रूह को जिनला देती है। वो इख्तितामिया और दुआ। मरा मुहतरमुन बिउ, जुमा का दिन एक तोहफा है, एक रूहानी ईद है। हम अहद करें कि हम जुमा को मामूली दिन नहीं समझेंगे, बल्कि अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनाएंगे। हम खुतबे को संजीदगी से सुनेंगे, दिल से तौबा करेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जुमा की बरकतों से माला माल फरमाए, हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करे और हमें उन खुश नसीबों में शामिल करे जिनकी दुआएं जुमा के दिन कबूल होती हैं। आमना रब्बिल आलमीन।